اور رکوع نمبر 1 آیت نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او آثارة من علم ان کنتم صادقین۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ اے نبی، ان سے کہو، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے؟ اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں، اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحقاف کی پہلی آیت کل ہم نے پڑھی تھی اور اس کی تفسیر پر بھی ہم نے بات کی تھی۔ پہلی اور دوسری آیت حامیم ایک آیت بنتی ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ دوسری آیت ہے کہ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ کلام ہے تو کس کا کلام ہے، کلام ہے تو کیسا کلام ہے، یہ کلیئر نہ ہو تو انسان جو ہے قرآن کو بھی عام کتاب کی طرح پڑھنے لگتا ہے، یا قرآن بجائے خود ایک موضوع ہے یہ کہ قرآن کیسی کتاب ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے قرآن میں اور عام کتابوں میں۔ کیا فرق ہے؟ قرآن میں اور عام کتاب میں جو بھی کتابیں لکھتا ہے کوئی انسان تو وہ ایک موضوع پر ایک کتاب مکمل ہوتی ہے، چاہے اس کے پیجز کتنے بھی ہوں۔ ایک کوئی موضوع ہوگا، اس موضوع پر مختلف جتنی بھی اس کی جو جہتیں ہوں گی، جو بھی اس کے اجزاء ہوں گے، جو بھی جتنے بھی پہلو ہوں گے لے دے کے اس پر بات ہوتی ہے۔ قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں خطبے ہیں، خطبوں کی شکل میں قرآن نازل ہوا۔ اچھا، اس سے پہلے جو انسان کتاب لکھتا ہے وہ تو لکھتا ہے، وہ تحریر میں ہوتی ہے، تحریری شکل، ریٹن فارم ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ تحریری شکل میں نازل ہی نہیں ہوا بلکہ خطبہ تھا، زبانی جو خطبے ہوتے ہیں۔ اب خطبہ اور تحریر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جب ہم خطبہ دیتے ہیں تو ہم کبھی حال کی بات کرتے ہیں، کبھی ماضی کی بات کرتے ہیں، کبھی مستقبل کی بات کرتے ہیں، کبھی آسمان کی بات بھی کرتے ہیں، زمین کی بات بھی کرتے ہیں، کبھی کسی کو مخاطب کر کے سامنے ہے، کبھی وہی جو ہے غیر حاضر ہے۔ تو یہ خطبے کی ایک شان ہوتی ہے۔ لیکن تحریر میں اگر ایسا ہی ہم کریں، ایسا ہی لکھنے بیٹھ جائیں، یا خطبے کا جوں کا توں ترجمہ اگر ہو تو پڑھنے والے کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ تو قرآن جو ہے وہ خطبے کی شکل میں نازل ہوا ہے، خطبہ۔ اور عام جو کتابیں ہیں وہ ہوتی ہیں تحریر میں۔ تو تحریر میں ایک پورا ایک تسلسل ہوتا ہے تحریر میں، اس میں کوئی بیچ میں کوئی بات کاٹی نہیں جاتی۔ بیچ میں کوئی بات کٹ ہو گئی تو یوں سمجھ پورا تسلسل جو ہے وہ دھرم بھرم ہو کر رہ جاتا ہے۔ لیکن قرآن ایسا نہیں ہے، بلکہ خطبہ ہے، خطبے کے بعد دوسرا خطبہ ہے، لیکن اس میں آپس کے اندر ایک ربط ہے، وہ بھی قرآن کا حسن ہے۔ لیکن یہ ٹاپک پڑھنے سے، یہ چیزیں تو پڑھنے سے آئیں گی نا، قرآن کو ہم پڑھیں کیسے، کیسی کتاب ہے۔ اب سورۃ البقرہ ہے، بقرہ ہوتا ہے گائے،
اب ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ سورۃ البقرہ ہے گائے، اب ہم ڈھونڈنے شروع ہو جائیں کہ بھائی گائے کا کوئی مضمون ہے اس میں، ایسی تو بات نہیں ہے۔ سورتوں کے نام کیوں رکھے گئے ہیں؟ کوئی نام ہے یا عنوان ہے، ٹائٹل ہے، کیا ہے کہ پہچان ہے؟ تو قرآن جب ہم پڑھتے ہیں، ہم 2-3 آیتیں پڑھتے ہیں تو موضوع اس کا بدل جاتا ہے، کوئی اور بات نکل آ جاتی ہے، یا اوپر سے خطبہ شروع ہو رہا ہوتا ہے اور آخر پہ جو ہے وہ آخرت کی بات آتی ہے، وہ اس پہ کنکلیوڈ ہوتا ہے پوری آیت۔ ظاہر سی بات ہے، کچھ آیتیں چھوٹی ہیں، کچھ بڑی ہیں، کچھ طویل ہیں، کچھ، تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے سب سے پہلے۔ اور اس پر جو ہے ڈاکٹر اسرار تو سب جانتے ہیں، ڈاکٹر اسرار کو سنا بھی ہے، پورا یوٹیوب پر تو پوری دنیا اس کو سنی رہی ہے۔ انہوں نے بہت عمدہ کام کیا ہے اس پر کہ قرآن کیسی کتاب ہے، قرآن جمع کیسے ہوا، یہ وحی کی کتنی قسمیں ہیں، یہ صورتیں کیسے بنی، یہ منزلیں کیا ہوتی ہیں، یہ آیتیں کیسے بنی، یہ جتنی بھی ہے وہ تقریباً 150 سے زائد صفحوں پر مشتمل وہ جو ہے تعارف قرآن کے عنوان سے انہوں نے جو ان کی جو تفسیر ہے بیان القرآن، تو پہلی جلد ہے اور اس میں پہلا جو 150 مطلب 170 پیجز ہے، پورا ایک تھیسس ہے کہ قرآن کیا ہے، قرآن کا تعارف۔ تو ہمیں ہر مسلمان بچے کو، ہر مسلمان کو بلکہ وہ فرض ہے وہ پڑھنا، یہ نہیں کہ بھائی ڈاکٹر اسرار کو پڑھو، مطلب تعارف قرآن، قرآن کا تعارف کیا ہے، قرآن کیسے جمع ہوا، کیسے نازل ہوا، کس نے جمع کیا، اس کو پڑھیں کیسے، اس کو جمع کیسے کس نے کیا، اور پڑھیں کیسے، کیسی کتاب ہے، مطلب یہ جو چیزیں ہم بنیادی، تب جا کر ہمیں جب قرآن پڑھیں گے تو ایک تو یہ ہوگا کہ بھائی ہم یہ کیسی کتاب ہے، میں نے اس کو پڑھنا کیسے ہے، وغیرہ اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اکثریت کی یہی ہے کہ بس پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، وہ ردم، وہ تسلسل، وہ ہاتھ نہیں آتا، کیونکہ قرآن کا تعارف نہیں ہے کہ قرآن کیسی کتاب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے پھر یہ کہ قرآن جو ہے وہ کلام ہے اللہ کا، اس پر کل ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کا کلام ہے، تو یہ ہمیں پلایا جائے، ہماری نفسیات کو ایسے، ہر جو بھی کلمہ گو ہے تو ہماری نفسیات ایسی تیار ہونی چاہیے تھی کہ جب ہم انسان کا کلام پڑھتے اور اللہ کا کلام پڑھتے تو زمین و آسمان کا فرق معلوم ہونا چاہیے تھا۔ اور اصل جو فلسفی اور حکمت ہے، جو نالج ہے، العلم جس کو ہم کہیں گے، وہ ہے قرآن، کیونکہ انسان میں نقص ہے، انسان کا ذہن محدود ہے، اللہ کا تو اللہ ہے۔ جب ہم اس نیت کے ساتھ پڑھتے کہ بھئی ہم اصل فلسفی پڑھ رہے ہیں، حکمتوں کا اگر خزانہ ہے، اگر زندگی کسی علم میں ہے، اگر سمندر جیسی ڈیپتھ کسی نالج میں ہے، کسی کتاب میں ہے، تو ہم وہ پڑھ رہے ہیں۔ اس اشتیاق اور اس شوق اور اس ذوق کے ساتھ اگر یہ پڑھتے ہم قرآن تو ہر بندہ مسلمانوں کا جو فلسفر ہوتا، کون ٹکتا ہمارے سامنے، لیکن وہ تعارف ہے ہی نہیں کہ کلام کس کا ہے، اس میں بھی فلسفی ہے یا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کون آج جو ہے وہ فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، یہ واٹس اپ وغیرہ جو بھی سٹیٹس ہم رکھتے ہیں یا کوئی پوسٹ کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ ہمیں معلوم ہے، یہ ہم جانتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی اتنی یہ کام کی بات ہے، اس میں نہیں ہے کوئی فلسفی حکمت وغیرہ نہیں ہے اس میں، وغیرہ ہم اس کو بھی کوٹ کرتے کہ نہیں کرتے، فلاں فلسفر کا کوٹ ہم نے پڑھا، اس کو شیئر کیا، کوئی شعر پڑھا، اس کو شیئر کیا، کوئی حکمت کی بات لگی نا اس میں، وہ بڑی گہرائی ہے بھائی اس میں کسی نے کہا ہے، لیکن قرآن کی آیتوں میں کتنی گہرائی ہے، حدیثوں میں کتنی گہرائی ہے، وہ کیونکہ ہمیں اہمیت کا پتہ نہیں ہے کہ واقعی جو اصل حکمت اور فلسفی اور گہرائی جن باتوں میں ہے وہ تو قرآن اور حدیث ہے۔ اور واقعی ہے جب ہم پڑھتے ہیں تو بڑی بڑی فلسفی مطلب فیل ہو جاتا ہے بندہ، کہ جن لوگوں نے پوری عمریں جو ہے وہ لگا دی ہیں ان مسائل کو جو ہے وہ سلجھانے کے لیے، قرآن کی ایک آیت ہے ان کو سلجھا دیتی ہے، حدیث کا ایک ٹکڑا ہے اس کا حل بتا دیتی ہے، پورے ازم وجود میں آئے لیکن حدیث ایک، تھوڑا ہم غور کریں حدیث پر، کسی آیت پر، وہ بندہ کہتا ہے کہ بھائی کیا عمریں جو انہوں نے ضائع کر دی ہیں، قرآن کی ایک آیت پڑھتے ان کو زندگی کا سراغ مل جاتا جن مسائل کو یہ حل کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ ہے کہ ہم پہلے یہ کہ کتاب کیسی ہے، کس کی ہے اہمیت، اس کے بعد ہم کتاب پڑھیں گے تو فلسفر نکلیں گے۔ آپ مجھے بتائیے، اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کو پہلے قرآن سمجھا کہ بھئی قرآن کیسی کتاب ہے، پھر یہ کہ یہ کس کا کلام ہے، پھر اس نیت کے ساتھ انہوں نے اس کی فلسفی کو تھوڑا کھنگالنا شروع کر دیا، اس فلسفی میں گئے، حکمت میں گئے،
آج انہیں کا ڈنکا بج رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی کہ نہیں، انہیں کو لوگ سن رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار میں ڈاکٹر اسرار کی بات لیں، وہ مولوی تو نہیں تھے، وہ مفتی مولانا تو نہیں تھے، MBBS ڈاکٹر تھے، 1 منٹ کے لیے مدرسے نہیں گئے، لیکن انہوں نے اس حکمت کا وہ جو نبض ہے قرآن کی حکمت، فلسفی، اس کا جو سٹائل ہے، مطلب زمین کو لے کر زمینی سطح پر انہوں نے لوگوں کے سامنے قرآن کو رکھا، اس کی حکمتوں کو کھولا، اس کی فلسفی کو کھولا۔ تو آج ڈاکٹر اسرار، کون نہیں جانتا ڈاکٹر اسرار کو؟ اور بھی لوگ ہیں، آج ہم سن ہی رہے ہیں۔ تو لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کی بات میں کتنی ڈیپتھ ہے، لیکن جب ہم قرآن حدیث کا نام لیں گے کہ بھائی اس میں ڈیپتھ ہے، تب جا کر لوگ قرآن کی طرف آئیں گے، بھائی ایسے قرآن میں بھی ایسی باتیں ہیں۔ لیکن جب ہم اسی حکمت کی طرف جائیں گے ہی نہیں، اور جب اس کی کوئی تشریح کی بات آئے گی وہی بات ہے، ہم یہ کہیں گے اسی تشریح میں یہ تو اللہ کا نظام ہے یا اللہ قدرت کا نظام ہے، بس اس کے آگے تو جو سننے والے ہیں وہ اس کی طرف آئیں گے؟ کبھی وہ نہیں آئیں گے۔ بھائی کیا ان کو خود ہی پتہ نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ اس وقت جو زمانہ جا رہا ہے، جو اس کے علم کا ہر زمانے میں علمی سطح، علم کی ایک سطح مقرر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایپسٹیم، اس تک اگر ہم قرآن کو نہ لے جائیں، قرآن اس میں ڈیپتھ تو ہے، لیکن وہ ڈیپتھ، وہ جو گہرائی کے اندر اس کے جو اندر موتی ہیں، وہ نکالنا کس کا کام ہے؟ وہ تو ہمارا کام ہے نا، مفسرین کا کام ہے، یا جو اس وقت جو کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ نہ ہو تو پھر جو عوام ہے یا جو پڑھنے والے ہیں، لکھنے والے ہیں، وہ کیا وہ تو یہی سوچتے ہیں کہ بھائی ہم وہاں جا کر کیا کریں گے، اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ مجھے تو سیٹسفائی نہیں کرتا، بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تفسیر نہیں پڑھتے، کیونکہ وہ سیٹسفائی نہیں کر پاتی ہمیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک نالج ہے، تو اس لیے یہ بات جو ہے وہ مستحضر رہے کہ سب سے پہلے ہم قرآن جانیں کہ قرآن کس کا کلام ہے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے کم سے کم 2-3 کتابیں تو بندہ پڑھے، جیسے میں نے حوالہ دیا ہے ڈاکٹر اسرار کا، بیان القرآن کی پہلی جلد ہے، اس کا جو تعارف قرآن کے ضمن میں بہت عمدہ جو ہے انہوں نے کام کیا ہے۔ اسی طریقے سے اور اگر کوئی تفسیر ہوگی، تقی عثمانی صاحب نے اس پر کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور کتاب ہے اعجاز قرآن کے نام سے، اب میں نام بھول رہا ہوں، کتاب وہ بک ہے اعجاز قرآن، قرآن کے اعجاز کیا ہیں، پوری جو ہے وہ کتاب ہے، وہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے مولانا مودودی صاحب نے جو تفہیم لکھی ہے، اس میں جو مقدمہ ہے وہ پڑھنے کا ہے، بہت عمدہ ہے کہ قرآن کو کیسے پڑھے، یہ کیسی کتاب ہے۔ تو کم سے کم 2-4 تحریریں بندہ پڑھے تو یہ بہت، قرآن پڑھنے سے پہلے مطلب یوں سمجھے فرض کے درجے میں ہے۔ اس کے بعد ہم ہر بندہ یہ سوچے کہ اللہ کا کلام ہے، انسان اور اللہ کے کلام میں زمین و آسمان کا فرق ہونا چاہیے۔ جب بھی ہم کوئی آیت پڑھیں تو سمجھ لیں کہ بس اس میں علم کے جو خزانے ہیں وہ اس میں موجود ہیں، اور ہماری زندگی اسی میں ہے۔ یہ نیت لے کر ہم قرآن کو پڑھیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ گہرائیاں جو ہے وہ کھلتی چلی جائیں گی، اور ہم ہر بندہ ہمارا جو ہے وہ فلاسفر ہوگا، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ تو رمضان میں کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ جو فوکس کریں وہ قرآن کی تفسیر پڑھنے پر کریں۔ یہ آلتو فالتو کی کتابیں ہیں، وہ فالتو کتابیں ہی ہیں نا، وہ کتابیں بند کریں، اور قرآن کی تفسیر، چاہے کسی کی بھی تفسیر ہو تفسیر، بس وہ زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنے کی کوشش کرو، اور اس نیت کے ساتھ کہ اس میں حکمتیں ہیں، یہ اصل فلسفی اللہ کا کلام ہے، اس میں علم ہے، علم العلم ہے، اصل علم اس میں ہے، اور ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہم جس چیز کے مکلف ہیں ہم وہ کرتے چلے جائیں گے، باقی انجام اور رزلٹ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو کل ہم نے اس پر بات کی، پہلی آیت اسی پر تھی کہ اس کتاب کا نزول اللہ خود تعارف کرا رہا ہے کہ اللہ زبردست، العزیز، الحکیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ اللہ کون ہے؟ وہ زبردست بھی ہے، کوئی حکم اس کا ٹل نہیں سکتا کسی کی مزاحمت کے باوجود، کسی کو گوارا ہو کسی کو نہ ہو، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تقدیر ہے وہ نافذ ہو کر رہنی ہے۔ اب یہ ڈیل ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ دارالامتحان ہے دنیا، اس میں کوئی اللہ کو مانے نہ مانے، اللہ کے نظام کے بجائے انسان خود ہی اپنا نظام اور خدائی کا دعویٰ کرے تو اللہ جو تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ رسی ڈھیلی کرتا ہے۔ تو بہرحال اس کے لیے آخرت کا وقت جو ہے
وہ رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ زبردست ہے جو بھی اللہ، اور سب سے بڑی جو خبر ہے وہ قیامت ہے، وہ موت ہے، سب سے بڑی خبر وہ ہو کر رہنا ہے۔ تو جو کچھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہتا ہے اس کی وہ حکمت ہے، اس کی سب سے بڑی جو چیز ہے وہ اس کائنات کا جو کلائمیکس ہے، تخلیق، مخلوق، وہ کیا ہے؟ وہ انسان ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کائنات پوری کی پوری جو ہے با مقصد ہے، مقصد کے تحت چل رہی ہے، ترتیب کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اگر تو کائنات با مقصد ہے، اب آگے آئے اگلی آیت میں یہ زمین اور آسمان کا تذکرہ ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو جو اس کے درمیان ہے برحق پیدا کی۔ تو اگر یہ زمین اور آسمان برحق پیدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو انسان تو شاہکار کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو انسان کتنا بڑا بامقصد مخلوق ہے اس دنیا میں۔ تو گویا یہ حکمت ہے کہ جو کچھ اللہ کہتا ہے وہ پر حکمت ہے، حکمت کے ساتھ ہے، اس لیے اس کا ہر وہ فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا جو کچھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے حکمتیں ہیں، علل ٹپ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری آیت میں اب قرآن میں شد و مد کے ساتھ جو اسلوب ہے قرآن کا سمجھانے کے لیے، دیکھو جو پورا کا پورا جو وحی ہے، قرآن ہے، وہ تو ماورائے ادراک ہے، مطلب فلسفی ہے وہ ٹرانسنڈنٹل، مطلب وہ ہماری جو حواس خمسہ ہے، یہ تجربہ و مشاہدہ اس میں نہیں آتی۔ البتہ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹیریل ورلڈ کو بنیاد بنایا ہے۔ اس مٹیریل ورلڈ کو بنیاد بنا کر ہمیں سمجھایا گیا ہے وہ ٹرانسنڈنٹس، ٹھیک ہے، ٹرانسینڈس جس کو ہم کہیں گے، ٹرانسنڈنٹل فلسفی یا میٹا فزکس، ٹھیک ہے، مطلب یہ جو اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں۔ وحی کیا ہے؟ نہیں، ہم اس کیفیت کو نہیں جان سکتے، نہیں سمجھ سکتے۔ آخرت کیا ہے؟ ہم نہیں جان سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھاتا ہے۔ اس پوری کائنات کو آفاق کی نشانیاں اور انفس کی نشانیاں، یعنی یہ جو کائنات ہے اور انسان یعنی انفس، یہ دو نشانیاں بنیاد بناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور کہتا ہے کہ تم غور کرو، تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ جو کچھ تمہارے آنکھوں سے اوجھل ہے، غیر مرئی چیزیں، انویزیبل ہے، جو مطلب ایک تو ہے یہ جو مٹیریل ورلڈ، اس کو بنایا بنیاد کہ اس مٹیریل ورلڈ پر غور کرو، تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ جو انویزیبل ورلڈ ہے جس کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے، تم اسی پر پہنچو گے کہ سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ تم آفاق و انفس کی نشانیوں پر غور کرو اور تم پکار اٹھو گے کہ یہ جو انویزیبل ورلڈ ہے وہ برحق ہے۔ یہ سٹائل ہے قرآن کا، شد و مد کے ساتھ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، پوری میرے اور آپ کے مشاہدے اور تجربے کی چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اب یہ جو زمین اور آسمان ہے، رات اور دن ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہیں، اونٹ ہے، جانور ہیں، چوپائے ہیں، کتوں کا بھی تذکرہ ہے اس میں، ٹھیک ہے، شادیوں کا تذکرہ ہے کہ اس میں سکون ہے، مطلب جو کچھ ہمارے تجربے کی باتیں ہیں، اولاد کا ذکر ہے، مال کا ذکر ہے، زیورات کا ذکر ہے، زیور کا ذکر ہے، جو کچھ، تو اس کو بنایا گیا ہے بنیاد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس پر تم غور کرو اور تمہیں اس چیز کی سمجھ آئے گی جو تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہے فی الحال، اور اس ایریے کو قرآن کہتا ہے کہ وہ متشابہات کا علاقہ ہے جو تمہاری سمجھ سے ماورا ہے۔ بیونڈ فزکس جو کچھ بھی ہے وہ متشابہات ہے، اور جو کچھ تمہارے تجربے میں ہے قرآن اس کو کہتے ہیں محکمات، اس میں شریعت بھی آتی ہے اور وہ چیزیں بھی جن کا علم ہم حاصل کر سکتے ہیں، جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں، جن کا ہم ادراک کر سکتے ہیں، درک کر سکتے ہیں۔ سمجھ، جیسے سائنس کا نالج ہے، سائنس کیا کرتی ہے اس وقت؟ وہ کائنات کو ہی کھنگال رہی ہے، تو یہ محکم ہے، محکم چیزیں ہیں۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن تک ابھی سائنس کا نالج نہ پہنچا وہ بھی متشابہات میں ہیں۔ ہاں، جب انسان کا علم اس حد تک بڑھے گا وہ چیز بھی منکشف ہو کر ہمارے سامنے آ جائے گی تجربے کی بنیاد پر، تو وہ متشابہات کے علاقے سے نکل محکمات کے علاقے میں داخل ہوگی، تب تک وہ متشابہات کے چیپٹر میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو محکمات یعنی جو کوئی فزیکل ورلڈ ہے، یہ 90% 80% ہماری سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی قرآن جن چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے غیب، ٹھیک ہے۔ غیب میں کچھ چیزیں ہیں اور وہی ہمارا امتحان ہے۔ اگر تو سب کا سب ہی ہمارا جو ہے ویزیبل ہوتا تو پھر ایمان جو ٹیسٹ تھا ہمارے میرے اور آپ کے ایمان کا، اس کا کیا پیمانہ ہوتا؟
وہ تو پھر سبھی مانتے بھائی، جنت بھی سامنے ہے، جہنم بھی سامنے ہے، وہاں عذاب ہو رہا ہے، یہ فرشتے ادھر سے آ رہے ہیں، وہی لے کر وہاں پیغمبر جا رہے ہیں، تو سبھی تو یہ غیب میں کچھ چیزیں رکھی ہیں. یہ تو ہے اولو الالباب. کس کو کہتے ہیں؟ کہ اولو الالباب ان کو کہتے ہیں کہ تم سامنے کی چیز کو دیکھو اور اس کے پیچھے کی حقیقت کو جانو. اے ذوق نظر، اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ جانے وہ نظر کیا. تو یہ جو ہے وہ مٹیریل ورلڈ کو دیکھو، اور اس کے بعد جو انویزیبل ورلڈ ہے جس کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے، اس تک پہنچنا، رسائی حاصل کرنا، یہ ہے اولو الالباب، اور یہ ہے کمال ہماری عقل کا. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو دل و نگاہ کا کام ہے وہ اس تک رسائی حاصل کرنا. ٹھیک ہے، تو یہی اللہ تبارک اس صورت میں بھی پہلے کہا کہ اس کتاب کا نزول ہوا ہے اللہ کی طرف سے، جو کیا ہے اس کی شان کیا ہے، وہ العزیز ہے، الحکیم ہے، حکمت سے پورا ایک ایک آیت، ایک ایک حرف پر حکمت ہے قرآن کا. اس لیے ہم جو ہے خالی نہ چل پڑیں آگے پڑھتے پڑھتے یا عمل ہی نہ کریں، وہ ہماری اپروچ نہ ہونی چاہیے. دوسرا، ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے. اب دیکھو یہ جو مٹیریل اور میٹا فزکس دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی؟ زمین، آسمان اور اس میں جو ساری چیزیں وہ کیا ہیں؟ مادی اشیاء کی نہیں ہیں. ساتھ میں کہا گیا کہ اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا. یہ کیا ہے؟ وہ انویزیبل ورلڈ کی طرف اشارہ کرتی ہے. وہ انویزیبل ورلڈ ثابت ہو رہی ہے اس مٹیریل ورلڈ کی بنیاد پر کہ یہ جو کچھ تم دیکھتے ہو اس کی عمر جو ہے وہ لامحدود نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے جب چاہے تب رہے گی، جب چاہے گا قیامت آئے گی. بھائی پہاڑوں پر موت نہیں نہ آئے گی جیسے انسانوں کو موت آتی ہے، وہ تو قیامت ہی آئے گی نا. تو یہ قیامت کیا ہے؟ سب سے بڑی خبر ہے یہ، اور وہ ہونی ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اللہ زبردست ہے، العزیز ہے اور الحکیم ہے، کہ جو کچھ ہم نے کائنات کا یہ جو ترتیب دے رکھی ہے کائنات کو، اور اس کے اندر انسان کو رکھا. کائنات با مقصد ہے، ایک ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے نا. اس وقت سورج ہے، دن ہے نا، تو با مقصد ہے. رات آئے گی، دن آئے گا، بارشیں ہیں، جو کچھ بھی ہے با مقصد طریقے سے چل رہی ہے. کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ تصادم نہیں ہو رہا ہے، نہیں ہو رہی چیزیں. اس کا مطلب کہ اگر کائنات با مقصد ہے تو کائنات تو بنائی ہی گئی انسان کے لیے، تو انسان کتنا بڑا با مقصد ہے. وہ کیا مقصد ہے کہ ہم نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، کس لیے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ایک اجتماعی نظام دنیا کے سامنے پیش کرو جس کی بنیاد امن ہے. جب وہ نظام قائم ہوگا تو امن ہوگا، اس سے پہلے نہیں. وہ ایک مقصد ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو انسان با مقصد ہے اور اس کا حساب دینا ہوگا. اور اس کو سمجھایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کہ تمہارے سامنے جو چیزیں ہیں وہ با مقصد ہے. تو تم تو اس کائنات کے لیے، کائنات تو تمہارے لیے پیدا کی ہے، تو تم کتنے بڑے جو ہے تمہارا کتنا اونچا مقصد ہے. ٹھیک ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آئی، اس ہدایت کی بنیاد پر اجتماعی نظام، عدل اجتماعی جو نظام ہے، عدل اجتماعی جو بنیاد ہے، اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا. ہم مکلف ہیں اس جد و جہد کے، باقی کچھ نہیں. یہ اگر تو وہ مقصد کے لیے ہم نے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا پہ تو وہ عدل اجتماعی قائم تو نہیں کیا، ایک نمونہ پیش کیا کہ تم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، پورا روڈ میپ بھی دیا، لاہ عمل بھی، اور مقصد کا تعین بھی کر دیا کہ یہ تم نے کرنا ہے. اب وہی امت مسلم، میرا اور آپ کا کام بھی وہی ہے کہ ہم اسی لاہ عمل پر کام کرتے ہوئے قرآن اور سنت کی بنیاد پر ایک ایسا اجتماعی نظام قائم کرنے کی جد و جہد کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے پیش کر گئے پریکٹیکلی. ٹھیک ہے، اس کی بنیاد پر ہونا ہے ہمارا حساب کہ بتائیے من ربک. رب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا حکم چلے. کس کا چل رہا تھا؟ یہ اللہ کا چل رہا کہ تمہارا خود اپنا چل رہا تھا؟ تو یہ کوشچن ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ دو چیزیں مساوی چلتی ہیں. بنیاد بنایا گیا ہے اس مادی کائنات کو، اور سمجھایا گیا ہے وہ دنیا جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم مقصد کا تعین ہو جاتے ہیں نا، پھر ہم پڑھنے بھی
تمیز سے ہم کب پڑھتے ہیں؟ جب ہمیں مقصد کی سمجھ آتی ہے. جب ہمیں مقصد کی ہی سمجھ نہ ہو تو پھر ہم خود غرضی کے لیے کبھی قرآن پڑھ لیں تو پڑھ لیں، کوئی ختم قرآن کرا لیں تو کرا لیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اتنا ہی تو ہوتا ہے. لیکن جب ہمیں مقصد کا تعین، مقصد کی سمجھ واضح ہو گئی کہ میرا مقصد کیا ہے، اسی مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے احتساب کرنا ہے کہ بتاؤ تم نے دنیا میں وہ مقصد، اس مقصد کے لیے کیا کام کیا، تب جا کر ہمیں احساس اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اب ہم قرآن کو ڈھنگ سے پڑھنا شروع کریں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دنیا کی امامت کرنی ہے اسی قرآن کے ذریعے سے. جو ہمارا سورس ہے وہ قرآن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخرت میں ہمیں اسی کی بنیاد پر ہمیں حساب دینا ہے. جب یہ مقصد کا تعین ہو جاتا ہے تب جا کر بندہ تمیز کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ پڑھتا ہے، ترتیب کے ساتھ پڑھتا ہے. وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا مقصد کا تعین نہیں ہے تو ہم کبھی سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں، پھونک مارا چلے گئے، کبھی سورہ رحمان کی تلاوت کی، چنندہ انتخاب کرتے ہیں، 2-4 سورتیں پڑھتے ہیں ہفتے میں، وہ بس چل پڑے. یہ ہمارا رویہ ہے، ہمارا طریقہ. اور ہیں ہم مسلمان، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یہ مسلمان، وہ معزز سے، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ تو ظاہر سی بات ہے جب ہم نے قرآن کو چھوڑا. یہ ہمارا وطیرہ اس میں کہ ہم صبح اٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کریں، وہ بھی تلاوت، یہ نہیں یاسین والقرآن الحکیم، پھر سے وہی حکیم آ گئے نا. ابھی دیکھیے العزیز الحکیم، وہاں بھی ہے یاسین والقرآن، قرآن حکیم کی قسم. کیا یہ قسمیں کیوں ہیں؟ یہ حکیم کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ قرآن ہم سے مطالبہ کیا؟ کیوں؟ مقصد واضح نہیں ہے تو ہم نے ویسا ہی کرنا ہے. وہی کلچر ہے، ہم مسلمان ہیں بھائی تھوڑا قرآن کی تلاوت کر لیں، بس وہ جو ہے چل رہا ہے. لیکن مقصد کا تعین ہو، مقصد کی اہمیت کی ہم دنیا میں آئے کس لیے ہیں. پہلا شخص ہے آدم، اور وہ نبی بھی ہے، خلیفہ بھی ہے. ایک نظام چلا جس کا اختتام ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پریکٹیکلی ختم نبوت ہو گیا. وہ نظام قائم کر کے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نظام کے ساتھ حضرت آدم کو پیدا کیا تھا، وہی اس وقت ختم نبوت ہو گیا. وہی مقصد میرا اور آپ کا ہے، یہ مقصد ہے. جب ہمیں مقصد کی اہمیت کی سمجھ آئے گی تب جا کر ہم پڑھیں گے نا. لیکن یہ مقصد نہ ہو تو ٹھیک ہے، کبھی پڑھا تو بھی مومن، نہ پڑھا تو بھی مومن. یہ ہے اس وقت جو المیہ ہے. ٹھیک ہے، جب ہم پڑھنے لگ جاتے ہیں تو قرآن کی جو آیتیں ہیں نا، یہ اپنا مفہوم ہم پر خود بخود کھول دیتی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سے کوئی ظلم تھوڑی کرے گا کہ جب ہم پڑھنا شروع کر دیں تو ان کی جو حکمتیں ہیں، جو اس کا ربط ہے قرآن کی آیتوں کے ساتھ، آیتوں کا ایک یونیک سوچ ڈیولپ نہ ہو. ایسا تھوڑی نہ ہو سکتا ہے. ویری دیر از اے ول، دیر از اے وے، انما الاعمال بالنیات، یہی تو ہے. یا پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، یہ سب ساری چیزیں ہیں. ہم جس کا یا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے اس کے جس کی وہ کوشش کرے. لیکن ہم اس چیز کی کوشش کرتے ہیں جس کی ہم اہمیت سمجھتے ہیں کہ اس کی اہمیت یہ ہے. اہمیت نہیں ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم کتنے مسجد میں بیٹھے ہوئے، اس وقت کتنے لوگ تفسیر کا نام لیجئے، کوئی آتا پتہ نہیں. ہاں یہ ہے کہ بھائی تب تراویاں پڑھی ہیں، میں نے قرآن ختم کر دیا ہے، سورہ فرق اور سورہ ناس کا ترجمہ بھی کسی کو پوچھئے، کوئی آتا پتہ نہیں. ایک نازل کب ہوئی ہیں، مقصد کیا ہے، قرآن مطالبہ کیا کرتے ہیں ہم سے، قرآن کیسی کتاب ہے، وہ کہتا کیا ہے ہمیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا وہ راستہ نہیں ہے، منزل نہیں ہے جو منزل قرآن کہتا ہے. کیونکہ ہم نے اس کو پڑھنا ہی نہیں کبھی، مقصد کسی نے ہمیں سمجھایا ہی نہیں. یہ سمجھایا گیا ہے کہ تم یہ قرآن کی آیت یا قرآن کی نماز، یہ جو نماز پڑھو یا قرآن کی تلاوت کرو تمہارے کام بنیں گے. یہ تعارف کرایا گیا ہے قرآن کا. ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے ہم نے وہی پڑھنا ہے. تو اس لیے ہم مقصد کا تعین کریں کہ مقصد ہمارا کیا ہے. وہ قرآن، وہ تفسیر پڑھ کے، ٹھیک ہے، جو بھی تفسیر ہو اس کو ہم پڑھیں اور پوری ڈیپتھ کے ساتھ. یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے اندر اصل فلسفی ہے وہ تو قرآن کی ہے. اور ہمارا مقصد کیا ہے کہ قرآن کی بنیاد پر ایک اجتماعی نظام قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، جو ہر انسان کی ضرورت ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے نہ ہو. قرآن میں زندگی ہے، قرآن کے نظام ہے، جو قرآن کی بنیاد پر ایک نظام بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو تب جا کر ہم جب بار بار پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں کھلتی چلی جاتی ہیں کہ قرآن کا سٹائل کیا ہے، اس کا اسلوب کیا ہے، یہ کن چیزوں کو دلیل بناتا ہے، کن چیزوں کو نہیں بناتا، یہ جو تاریخی واقعات ہیں یہ کیوں آئے ہیں،
وغیرہ جو بھی اس میں چیزیں ہیں، اسی میں شریعت ہے وہ بھی کھلتی چلی جاتی ہے۔ شریعت کا منبع اور سرچشمہ کیا ہے وہ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کون سی چیزیں کرنی ہے کون سی نہیں کرنی، معاشرے میں کیا چل رہا ہے، کیا قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت ہے وہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، یا معاشرے میں جن چیزوں کا رواج ہے قرآن اس کے ساتھ قرآن کی کوئی مطابقت ہے یا نہیں ہے وہ بھی ہم پر کھلتا چلا جاتا ہے۔ جب ہم قرآن ہی نہ پڑھیں تو پھر ہر سنی سنائی بات پر ہم ایمان لاتے ہیں، وہی جو ہے وہ پرابلم کھڑی ہوتی چلی جاتی ہے۔ پتہ ہی گورکھ دندہ بن جاتا ہے کہ بھائی ہمیں تو ایک مولوی یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ، وہ دوسرا مسلک یہ کہتا ہے، تیسرا مسلک، ان کو کہنے دو۔ اگر ہم خود اپنی آنکھوں سے قرآن پڑھتے ہمیں سب کی سمجھ آ جاتی کہ کون کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، واضح ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو جب دنیا اور یہ ختم ہونے والی ہے تو ہم ہر اس بات پر عمل کریں جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم انسانوں سے ڈریں۔ بھائی کتنی دنیا آئی چلی گئی، ہم بھی چلے جائیں گے، وقتی طور پر ہم کسی آیت پر عمل کریں گے، تھوڑا دل گردہ پیدا کر کے، تھوڑا سا مصیبت ہوگی، بالآخر مرنا تو سبھی نے ہے۔ یہ ہم ذہن میں رکھیں تو مرنا تو ہے، قیامت تو آنی ہے، اس لیے ہم عمل کریں ہر اس بات پر جو حق ہے۔ ہم انسانوں کا جبر برداشت اور قبول نہ کریں، جیسے کہ سورۃ الاعراف 157 کا ہم نے صبح کل بھی پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہم نے جو رسموں کے جو طوق اور زنجیریں پہنی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زنجیروں اور وہ جو طوق تھے ان کو کاٹا، ہمیں آزاد کیا۔ جو رسمیں ہیں، جو روایتیں ہیں، ہم انسانوں کی مانتے، اللہ کی نہیں مانتے۔ ماں باپ نے کہہ دیا یہ ہونا ہے تو ہونا ہے، اب ہم ماں باپ کو ناراض تو نہیں کر سکتے، اللہ کو کر سکتے ہیں، ہاں اللہ کو کر سکتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا یہ ایمان۔ یہ معاشرے کا جبر ہے، معاشرے لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی تم نے لوگوں اور ماں باپ کو حساب دینا ہے مرنے کے بعد کہ اللہ کو دینا ہے؟ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں باپ اور بیٹا مقابلے میں تلوار لے کر، چچا ایک طرف سے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، یہ رشتہ دار ہیں آپس میں، انہوں نے جو ہے وہ معرکے لڑے ہیں آپس میں۔ ہمارا کون سا ایمان اور ہمارا کون سا اسلام ہے کہ ہم ہر وہ بات قبول کرنے کے لیے تیار ہیں ماں باپ کی جو قرآن و سنت سے بالکل ٹکراتی ہو، اور اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم اس بات کو چیلنج کریں۔ ماں باپ کی خدمت الگ چیز ہے، ماں باپ کی خدمت کریں، لیکن جو بات ان کی ٹکرائے قرآن و سنت سے، جبر ہوتے ہیں بچوں پر، لڑکیوں پر، لڑکوں پر، ماں باپ ایک وہ جو ہے وہ انا ہے۔ بھائی معاشرے میں ایک سٹیٹس ہے، اور وہ سٹیٹس اور وہ معیار کس نے بنایا ہے؟ خود معاشرے نے، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ جہالت ہے۔ قرآن و سنت سے کیا تعلق ہے اس کا؟ تو کم سے کم جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری ایک جو سائیکالوجی ہے نا وہ کھلتی ہے، آزادی کی بنیاد پر، مطلب ایک آزاد نفسیات پروان چڑھنے لگتی ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ سب سے بڑا جو کلام ہے وہ اللہ کا ہے، ہم اللہ کا کلام پڑھیں تو باپ کی فلسفی، استاد کی فلسفی، ماں کی فلسفی، معاشرے کی لوگوں کی جو باتیں ہیں وہ ہم پر کیا اثر انداز ہوں گی؟ ہم تو یوں جو ٹھٹھوں میں ان کو اڑا لیں گے، بھائی تمہاری بھی کوئی بات ہے، ہم تمہاری کوئی بات، پھر ہم اہمیت نہیں دیتے ہوتے۔ باپ کہے گا تم نے یہ کرنا ہے، نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا؟ کہ بھائی خدا کا آرڈر ہے، آرڈر تو اللہ کا چل رہا ہے، تمہارا نہیں چلنا۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، لیکن گٹس کون پیدا کرے؟ ہم تو غلام ہیں، اصلی غلام ابن غلام، تو نسلیں چلنی ہیں ابن غلاموں کی۔ لیکن ہم قرآن پڑھیں کہ بھائی یہ چیز ٹکراتی ہے، ابا حضور یا ماں ہے یا باپ ہے، بھائی ٹکراتا ہے، یہ جو ہے تمہاری فلسفی بالکل غلط ہے، یہ تم اپنے رکھو، لکم دین، اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا نظام ہے، میرے لیے اپنا نظام ہے، جو ہم تو قرآن کو ماننے والے ہیں، تم رسموں کو پالو۔ اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ریئیکشن تو ہوگا، رنجشن تو ہوگی، بائیکاٹ تو ہوگا، یہ سارا جھیلنا ہے۔ تو پھر سیرت ہمیں یاد آتی ہے کہ صحابہ نے کیا کیا، ان کو بھی مصعب بن عمیر کو کیا گھر سے نکالا کہ نہیں نکالا، عمار ابن یاسر کے خاندان کو کیا ہوا، حضرت سمیہ کے ساتھ کیا ہوا، وہ تو برداشت کرنا ہے۔ لیکن اس حد تک تو آج کا معاشرہ تو نہیں جائے گا نا، جو حالات ان پر ہوئے تھے ہم پر تو وہ حالات نہیں آئیں گے۔ مسلمان معاشرہ ہے، ٹھیک ہے، قانونی طور پر ہی صحیح، لیکن کم سے کم اتنی جو ہے بس کسی کے ساتھ ہم چیلنج قبول کر لے، اور کس کی بنیاد پر؟ وہی وہ حدیث یاد رکھیں
کہ اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، جس نے اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روکا، اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے دوستی کی۔ اگر ماں باپ کے ساتھ لڑائی ہے تو لڑائی کی بنیاد کیا ہے؟ وہ ہے قرآن اور حدیث، وہ اللہ ہے۔ اسلام کے لیے دشمنی، اسلام کے لیے دوستی، تو چاہے وہ باپ ہو، چاہے ماں ہو، چاہے وہ لوگ ہوں، تو ہم ان کی باتوں کو کوئی اثر نہیں لیتے اگر تو قرآن کی تھوڑی سی فلسفی ہم نے چکھی ہو، پھر کوئی ہمیں ٹس سے مس نہیں ہوتی وہ کیا کہتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے بات اس لیے کی تھی کہ ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ جب ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ سب کچھ ہے، مرنا تو ہے، تو پھر ڈر کائے کو؟ لڑائی کیوں نہ کریں بھائی ہر اس شخص کے ساتھ جو اپنی رسموں میں ہمیں باندھنا چاہتا ہے کہ تم ہماری رسموں کے غلام بنو، اس کو چھوڑو جو تم کہتے ہو کہ نہیں، حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے، آیا شرمندہ تعبیر نئے، نہیں، ہم وہی کریں گے جو کریں گے، الا ماشاءاللہ جس حد تک ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ اکثریت قرآن کہتا ہے کہ گمراہی میں ہوتی ہے، اس لیے یہ اصول بھی یاد رکھیں گے، اکثریت کو فالو نہ کریں کہ اکثریت کیا کر رہی ہے ہم بھی وہی کریں۔ ہاں چلو تم ادھر کو ہواؤ جدھر کی یہ جانوروں کا کام ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانور ہیں چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ اکثریت پر نہیں، حق اکثریت کے پیچھے نہیں چلتا بلکہ حق کا اپنا معیار ہوتا ہے، حق کے اوپر جو بھی اترے، حق کے معیار پر جو کوئی بھی اترتا ہے، چاہے وہ میجورٹی ہو چاہے مائنورٹی ہو، وہ حق ہے۔ حق کا معیار اپنا ہے، وہ اکثریت کے مطابق فیصلے نہیں کرتا۔ اور میں یہ بات آج بتا دوں کہ اسلام کا جو تعلق ہے نا اسلام کا جو تعلق ہے وہ مائنورٹی سے ہوتے، میجورٹی پر انہوں نے کبھی فیصلے نہیں کیے۔ ہمارا جو تکیہ ہوتا ہے نا میجورٹی ہم کرتے ہیں، میجورٹی کے ساتھ اسلام نہیں ہے۔ پوری ہم سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، جب بھی فیصلے ہوئے ہیں تو مائنورٹی کے ساتھ ہوئے ہیں فیصلے، میجورٹی کے ساتھ نہیں۔ اس لیے ہم یہ ذہنوں سے نکالیں کہ ہم اتنے تعداد میں ہوں گے تو یہ کریں گے یا اتنی تعداد میں یہ ہوگا، نہیں ایسے، یہ بالکل مطلب اس گرامر کے بالکل خلاف ہے جو قرآن ہمیں پیش کرتا ہے۔ اسلام کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں اقلیت میں لوگ، مائنورٹی تعداد میں کم، انہوں نے جو ہے دنیا کو پلٹا ہے، دنیا کی تقدیر کو بدلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ہم چکر میں رہے کہ بھائی کیا کریں اور کیا نہیں کریں، یہ نہیں، وہ جو آیت کے مطابق پھر تو جب فرشتے جہنم میں جھونکیں گے گھسیٹ کر، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی اگر تم کم تھے؟ یہ آیت ہے باضابطہ کہ تم یہ جو ہے انسانوں کی حاکمیت تم نے قبول کی ہوئی ہے، تو تم جو ہے وہ چپ تھے، مطمئن تھے، تو کیوں، کیا وجہ کیا تھی؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم قلیل تھے، واحد تھے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی، تم اس میں ہجرت کرتے، اور ان کو حکم دیا جائے گا ان کو جہنم میں جھونکو۔ تو اسلام میں یہ نہیں ہے جو ہے اقلیت اور اکثریت کا یہ رونا نہیں ہے، حق جہاں ہے بس وہاں چاہے کوئی ہو نہ ہو، بندہ اکیلا رہ جائے پوری دنیا میں، تب یقین ہونا چاہیے کہ میں صحیح راستے پر ہوں، انشاءاللہ میں ہی حق پر ہوں، اتنا یقین تب بھی ہونا چاہیے۔ اگر پوری دنیا آپ کو مجھے چھوڑ کر چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں، قبر میں ایک ہی میں نے خود اکیلے حساب دینا ہے نا، تو مجھے اکثریت اور میجورٹی تو مائنورٹی کا رونا ہی کیوں رونا ہے؟ میں اپنا کام کرتا چلا جاؤں، بات ختم۔ اپنی قبر میں اکیلا ہی ہے نا، وہاں تو اکیلا حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ تو انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔